اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 9 اور سورۃ الاعراف کا سبق جاری ہے، اور سورۃ الاعراف اردو ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر 129 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 130 یعنی 130 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ اور بے شک اخذنا لیا ہم نے آل فرعون یعنی فرعون والوں کو بالسین نین ونقص من الثمرات لعلہم یذکرون، ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہونا، پھر حکم ہونا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور وہاں جا کر تبلیغ کرو۔ فرعون والوں کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا، ان کو اس چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ حقیقی رب اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے تمام جہانوں کو، اس حق کو قبول کرو اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آؤ، تو تمام نے جھٹلایا، اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، جس کے سبب ان پر حق کو جھٹلانے کے سبب جو ہلاکت انگیز عذابات نازل ہوئے، ان عذابات کا ذکر ان آیات سے شروع ہو رہا ہے۔ فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا گیا۔ کس طرح سے؟ یعنی فقر و فاقہ ان پر مسلط کر دیا گیا۔ بڑے عذاب آنے سے پہلے اس طرح کے عذابات، یعنی غرق کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس طرح کے عذابات نازل کیے تاکہ وہ لوگ جو ان مصیبتوں کو دیکھیں، وہ لوگ جو ان پریشانیوں کو جو ان پر ایک دم سے اتر آئی ہیں دیکھتے ہوئے، حق کو پہچان لیں، اپنے معبود کو مان لیں کہ اللہ ہے اور اسی کی عبادت کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ جو عذاب ان پر نازل ہوئے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی تھے، اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگ حق کی طرف واپس مڑ جائیں۔ لیکن عذابات کی کنڈیشن، عذابات کے نیم پہلے پڑھ لیتے ہیں ان آیات میں، پھر ان کا طرز عمل، ان کا رویہ پڑھیں گے کہ انہوں نے ان عذابات کے آنے کی وجہ سے کیا رویہ اپنایا۔ وہ یہ کہ ان کو سب سے پہلا جو ہے نا عذاب وہ یہی تھا کہ قحط پڑ گیا تھا، پھلوں کی کمی تھی، فقر و فاقہ تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات میں رہنے والے فرعونی قحط میں مبتلا ہو گئے تھے جو دیہات میں رہتے تھے، اور شہروں میں رہنے والے آفات میں یعنی پھلوں کی کمی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور اس طرح کی کمی تھی کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک ہی کھجور اگتی تھی، یعنی اتنا بڑا، اتنا شدید قحط تھا کہ کھجور کا ایک درخت ہوتا ہے بہت بڑا، بہت اونچا درخت ہوتا ہے، اور قحط کی حالت یہ تھی کہ ایک کھجور نام نہاد اس درخت پر اگتی تھی۔ اور یہ سختیاں ان پر اسی لیے نازل کی گئی تھی کہ یہ عبرت حاصل کریں، سرکشی اور اناد کا رستہ چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان دنیا کے عیش میں مبتلا ہو کر رب کو بھول بیٹھتا ہے، اور جب ایک دم کوئی سختی اس پر نازل کی جاتی ہے نا تو وہ مالک حقیقی تک پہنچ جاتا ہے توبہ کرتے ہوئے۔ تو دیکھیں کہ جو مصیبت اور پریشانی میں یہ ایک طرح سے ہنٹ ہوتا ہے، ایک طرح سے کلو ہوتا ہے، ایک طرح سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ رب ناراض ہے، رب کو منا لو۔ اور جب عذاب آئے، جب مصیبت آئے، جب پریشانی ہے، تو رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہمیں بخش دے، اگر تو نہیں بخشے گا ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو مصیبت اسی لیے پہنچائی جاتی ہے تاکہ رجوع کیا جائے۔ اگلی آیت ذرا دیکھیے گا، آیت نمبر ہے 131، اور جب انہیں بلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی ہے تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ سن لو ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ دیکھیں یہاں پر دور حاضر کی ایک بٹر ریالٹی پہ بات کرنا چاہوں گی، اور وہ ریالٹی ہم اگر اپنے گھروں میں نہیں نا دیکھتے، ہر گھر کا یہ اتنی کہانی ضرور ہے، ہر گھر میں اتنی بدشگونی ضرور پائی جاتی ہے، اور اگر یہ جو جس کا ذکر میں کرنے جا رہی ہوں گھر میں نہیں ہے تو خاندانوں میں ضرور اس کی بات سنی ہوگی، اور انفارچونیٹلی ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ان چیزوں کو برا سمجھتے اور ان پر بلیو نہیں کرتے ہوں گے، ادروائز ایک کہہ لیں کہ 100 میں سے 70-80% لوگ اس طرح بدشگونی لیتے ہیں انسانوں کے ساتھ، کاموں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی گھر میں کسی نئی اپنے بیٹے کی شادی کی جائے اور بہو گھر میں آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ جس دن کی اس گھر میں آئی ہے گھر میں پریشانیاں نہیں ختم ہوئی، ٹھیک ہے، میرے بیٹے کی جاب چلی گئی، کار چلی گئی، گاڑی چھن گئی، گھر ہمارا چلا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کیا ہے، ہم کسی انسان کو منحوس کیوں کہہ رہے؟ یہ تو فرعونیوں کا کام تھا نا، کہ جب بلیسنگز ملتی تھیں، جب خوشحال تھے تو کہتے تھے اپنی وجہ سے، یعنی ساری کامیابیوں کا کریڈٹ اپنی طرف لے کے جا، اپنی محنت کی طرف، اپنے تجربے کی طرف، یعنی اپنی ذات کی طرف ان کو منسوب کر کہنا ہمارے لیے ہی اترا ہے، ٹھیک ہے، یہ نعمت ہمیں ملی، ہمارے لیے ہی تھی، اپنے آپ کو مالک سمجھنا۔ لیکن جب کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو اللہ کے نبی کو نحوس کہتے تھے، منحوس، استغفر اللہ، نحوست ان کی طرف ثابت کرتے تھے کہ جب سے موسیٰ نبوت کا اظہار کیے ہوئے ہے، جب سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، جب سے یہ آیا ہے کہ میں نبی ہوں میری بات مانو، تب سے ہمارے ساتھ نحوست کا ساتھ ہے، استغفر اللہ۔ اتنی گری ہوئی حرکت تو وہ لوگ کرتے تھے، اور آج ہم اپنے آپ کو امت محمدی کہتے ہوئے یہ گری ہوئی حرکت میں مبتلا ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے باقی سارے کام خراب ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، استخارہ، کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے اللہ سے مشورہ کر کے کریں۔ اللہ میں اس کلاس میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں اس کلاس میں یعنی فار ایگزامپل 14ویں میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، 16ویں میں MBBS کرنا چاہتی ہوں، یا دوسری طرف یہ فیلڈ ہے میں دونوں میں سے کس میں جاؤں، تو بہتر فیصلہ فرما دے، ٹھیک ہے۔ یا شادی کے لیے رشتہ آیا ہے تو ان 2-3 رشتوں پرپوزلز میں سے استخارہ کر لینا۔ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ذہن میں 2-3 آئیڈیاز ہیں، ان کے بارے میں کسی آئیڈیا کے بارے میں مشورہ کرنا۔ ایون جب ہم ہر کام سے پہلے استخارہ کریں گے، رب سے مشورہ مانگ لیں گے اور رب کے کہے ہوئے کام کے مطابق ہی چلیں گے، تو ہم کسی دوسرے بندے کی طرف تو نحوست کر ہی نہیں سکتے اس کی نسبت، ٹھیک ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہم کرتے ایسا ہی ہیں کہ ہم بدشگونی لیتے ہیں، کالی بلی رستہ کاٹ گئی، آج کام برا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس طرح کی بہت سی چیزیں بدشگونیاں اپنے اندر پال رکھی ہیں۔ بعض دنوں کو منحوس کہتے ہیں، بدھ کا دن منحوس کہتے ہیں، جمعرات کے دن جی آپ نے غسل سے پاکی نہیں حاصل کرنی، جمعہ ہے کل جمعے کو آپ غسل کیجیے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ اور بعض اسی طرح سے کہ کوئی بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جس طرح کالی بلی کی آپ کو مثال دی، پھر دنوں کی، مہینوں کی، ہم سفر المظفر ابھی مہینہ ریسنٹلی، بلکہ ہم اسی مہینے کے اندر ہی ہیں ابھی نا اسلامی طریقے حوالے سے، تو کیا ہے کہ اس مہینے میں بھی بہت سی افواہیں ہیں اس سے متعلق، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، شادی نہیں کرنی چاہیے اس مہینے میں، شادی ہو جائے تو وہ لوگ خوشحال نہیں رہتے، سپریشن ہو جاتی ہے، نہ ہو تو بچے نہیں ہوتے، بچے ہو جائے تو اولاد نافرمان ہوتی، اس طرح کے عجیب و غریب قسم کی نا ہم نے نحوسیات دنوں سے، مہینوں سے، سالوں سے نسبت ان کی رکھی ہوئی ہے، حالانکہ ان کو منحوس سمجھنا اسلام سے تو کہیں دور دور تک بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکانہ رسموں کا، مشرکانہ باتوں کا تو بائیکاٹ کیا، خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ اور جب اسلام پھیلا، پیک پہ تھا آقا کے دور میں، آقا کے دور کے بعد صحابہ کرام کے دور میں، تو تب اس طرح کی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ پھر سب سے زیادہ خانہ خراب جو ہم لوگوں نے اپنے قائد کا کیا، وہ بر صغیر میں ہندوؤں، سکھوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ رہ کے کیا، کہ بہت سی چیزیں جھاڑو سیدھا نہیں رکھنا،
مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگانا، صفائی نصف ایمان ہے وہ نہیں دیکھنا، اگر گندا ہے وہ نہیں دیکھنا، شدید گندا ہے وہ بھی نہیں دیکھنا، دیکھا ہے مغرب ہو گئی اب گند میں ہی رہ لو، ٹھیک ہے. تو جھاڑو سیدھا اٹھا کے نہیں رکھنا جی، گھر میں فاقہ اور تنگ دستی آتی ہے. کون سی حدیث میں پڑھا تھا ہم نے؟ یہ سکھوں اور ہندوؤں سے جو چیزیں دیکھیں وہ پک کباؤ اور اجداد کرتے آئے وہی ہمارے اندر عام ہے. لہٰذا اس پہ میں نے ڈیٹیلڈ بحث کر لی ہے کہ برا شگون بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں کسی سے رکھنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں بدشگونی پالی میں نہ کوئی انسان منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی گھڑی، نہ کوئی لمحہ، نہ کوئی گھر، نہ کوئی کاروبار، کوئی بھی چیز. آپ اللہ کے فیصلے سے کریں، آپ اللہ سے مشورے، اللہ کے مشورہ سے کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ کا نام لیں. اگر اس میں نقصان ہو رہا ہے تو بھی اپنی حکمت کے تحت جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس کام کو چھوڑ کے کوئی دوسرا کام شروع کر لیں کہ بہتر آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ کام میرے لیے نہیں بنا، یا میں اس کام کو صحیح طریقے سے نہیں جانتا، میں دوسرا کام شروع کر. اور اسپیشلی یہ چیز کہ اپنے گھر میں آنے والی بہوؤں کو جو پاؤں کی جوتی سمجھ لیتے ہیں لوگ، اور پنجابی میں یہ لفظ مجھے بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے، لینا بھی اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا بھی برا لگتا ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے ان الفاظ سے بھی کہ میں یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کروں کسی کے لیے. پنجابی میں بولا جاتا ہے پٹھے پیراں لیے، یعنی یہ نحوست لے کر آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے قدم ہی کالے تھے جس دن کے اس گھر میں پڑے ہیں پریشانی ہے. اور ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے نا کہ ہم جس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. وہ کسی ماں باپ کی اولاد نہیں ہے، وہ کسی گھر میں پل کے نہیں آئی، جس گھر میں وہ جوان ہوئی ہے اس گھر میں کیا تباہی مچی ہوئی تھی جہاں سے آپ اس کو بیاہ کے لائے ہو؟ نہیں نا. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی آپ کی گھر میں جب آئی ہے کسی کی ماں ہے جس کو آپ ہر وقت یہ تانے دے رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اپنے گھروں کو سیف رکھیں، ان کے حالات کو، ان کے ماحول کو اچھا رکھیں، اور کبھی کسی کی طرف نحوست نہ کیا کریں. انہوں نے تو حد ہی کر دی نا، اپنے نبی کی طرف نحوست کو منسوب کر دیا کہ موسیٰ کی وجہ سے یہ استغفر اللہ. تو ذرا سا بھی یہ ذہن میں آنے لگے نا ہم کسی چیز کو منحوس، تو ذرا سب سے پہلے ذہن میں لے آئیے گا قوم فرعون کی قوم کا یہ حال تھا. ذرا اپنی نسبت اس کے ساتھ چیک کریے گا کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم فرعونیوں کا کام کر رہے ہیں، فرعونیوں کا کیا انجام ہوا، ہمارا کیا ہوگا. ہم تو امت محمدی، ہم تو افضل ہیں، ہمیں تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا. ہمارے نبی نے کبھی ایسا کیا تھا کسی کے ساتھ؟ کسی انسان کو، کسی دن کو، کسی وقت کو، لمحے کو منحوس کہا تھا جو ہم کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر آگے پڑھتے ہیں اگلی آیت، اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 132. اور فرعونیوں نے کہا ہے موسیٰ تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو، یہاں پر جوئیں بھی کئی نے ترجمہ کیا، اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجیں. یہاں سے مراد جدا جدا عذابات ہیں جو گیپ کے ساتھ 1 مہینے بعد، اور وہ اس طرح سمتھنگ روایات مختلف ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سی روایات آتی ہیں، لیکن بہرحال جدا جدا نشانیاں بھیجی تو انہوں نے تکبر کیا تو وہ مجرم قوم تھے. یہ اگلی سلائیڈ میں یہ جو پنک والی ساری ہے یہ میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس میں کون سے عذابات کا ذکر ہے آپ ذرا اپنے مائنڈ پہ زور دیں. اگر آپ نے وہ لیکچر لیا ہے قوم فرعون، قوم بنی اسرائیل، جو واقعات کور کیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ قصص الانبیاء والے سیشن میں، وہاں میں نے ان عذابات کی ڈیٹیل، ان کی کیفیت، ان کی ڈیوریشن سب پر بات کی ہے، تو وہ لیکچرز آپ سن لیجئے گا، ٹھیک ہے. اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کیا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دو اس عہد کے سبب جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب ہٹا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے. یعنی مراد یہ کہ وہ ہر دفعہ یہی جب عذاب آتا نا تو حضرت موسیٰ سے دعا کرنے لگ پڑتے، اور وہ دعا کیا تھی کہ ہم ایک تو خود بھی مان لیں گے، دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل غلام تھے، تو کہا ہم ان کو آزاد کر دیں گے، آپ ہم پر سے یہ عذاب ٹال دیں. اب دیکھیں پائے درجے کے نافرمان ہیں لیکن نبی کی بارگاہ میں رہے ہیں. اب یہاں سے یہ پوائنٹ بھی چیک کریے گا، نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے اے نبی آپ اللہ سے دعا کر. جس نبی کو پہلے منحوس کہنا، نعوذ باللہ، جس نبی کی پہلے بات نہ ماننا،
جس نبی کی نافرمانی کرنا معلوم ہے کہ حقیقی رب اللہ ہے، عذاب اسی کی طرف سے آیا ہے، نافرمانی بھی ہم اسی کی کر رہے ہیں، یہ اللہ کا سچا نبی آ جاتے اس کے پاس، اے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے دعا کر دیجئے ہم بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے، خود بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان پر یہ جو عذاب آیا تھا طوفان کا، ٹڈیوں کا، کمل جو پسو کا لفظ ہے، جوئیں ہیں، مینڈک ہے، اور خون کی صورت میں ان پر مسلط کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد جو عذاب ہے وہ طاعون بھی ان پر نازل کیا گیا تھا، یہ پہلے 5 عذابوں کے بعد چھٹا عذاب تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ تمام کے تمام عذابات آئے تو انہوں نے دعا کے لیے کہا، اور پھر ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور جب ان پر سے یہ مصیبت دور ہو گئی تو کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے دعا کرائی، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ پھر آگے بھی پڑھ لیتے ہیں، اچھا پہلے اس کا اردو پڑھ لیں، اس کا ترجمہ، پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا دیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے۔ یہ مدت کیا تھی؟ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا، یہ اپنے مائنڈ پہ ذرا زور دیں، اور اگر آپ کو یہ مدت کا نہیں پتا تو میں نے ابھی نہیں بتانا، یا آپ نے ان لیکچرز میں جا کے سننا ہے جہاں پر میں نے ان کا ذکر بھی کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد کیا ہوا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ پھر کیا ہوا کہ انہیں جب مہلت دی جاتی نا، عذاب نازل ہونے کے بعد عذاب ان پر سے ہٹا دیا جاتا، پھر مہلت دی جاتی، تو یہ پھر بھی ان میں سے کوئی اپنے عہد پر قائم نہیں رہا، ایمان بھی نہیں لائے، نہ کفر چھوڑا، اور نہ بنی اسرائیل کی طرف سے کسی بھی قسم کی آسانی برتی۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میعاد تھی وہ مقرر کی گئی، وہ پوری ہو گئی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو غرق کر دیا، کہاں؟ دریائے نیل میں۔ اس کا ذکر بھی ہم قصص الانبیاء میں ڈیٹیل میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے اس قوم کو جسے دبایا گیا تھا اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر ان کے صبر کے بدلے تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اور ہم نے وہ سب تعمیرات برباد کر دیں جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، اور وہ عمارتیں جنہیں وہ بلند کرتے تھے۔ الغرض یہ کہ اس آیت سے ہمیں صبر کی فضیلت بھی پتہ لگتی ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں تو بعد میں شروع ہوئی تھی نا، جن کا ذکر اگلے رکوعات میں بھی پڑھیں گے، اور ہم قصص الانبیاء میں پڑھ کے بھی آ چکے ہیں۔ یہاں ان کے صبر کا ذکر ہے، انہوں نے کس طرح سے صبر کیا، کس طرح سے اپنے نبی کا ساتھ دیا، کس طرح سے اللہ سے مدد مانگی، اور فرعون کو انہوں نے دیکھا اپنے سامنے غرق ہوتے، انہیں نجات ملی، اور وہ جگہ جہاں پر وہ لوگ مظلوم تھے اور محکوم تھے اسی جگہ کا انہیں وارث بنا دیا گیا، اور وہ تمام تعمیرات جو فرعون کے دور میں تھی نا، ایمان تھے، بڑے بڑے باغات تھے، وہ عمارات، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام کو برباد کر دیا، میں نے تمام کو تباہ کر دیا جو اس قوم نے بنائے تھے قبطیوں نے۔ اور پھر صبر کی فضیلت بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے صبر کی وجہ سے عزت بھی ملی، غلبہ بھی ملا، خوشحالی بھی ملی، اور حکمرانی بھی نصیب ہوئی۔ وہاں اسلام کیسے پھیلا تھا، اس سوال کا جواب بھی اگر آپ نے وہ سلائیڈز میں لیکچر سنے ہیں تو آپ کو آتا ہوگا انشاءاللہ۔ جب میں نے آپ سے ٹیسٹ لینا ہے تو پھر میں نے آپ سے اسی طرح کے سوالات پوچھنے جو کہ کمبائن ہوں گے، آدھے اس تفسیر میں سے، آدھے قصص الانبیاء میں سے، تو آپ نے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ آپ کے ہر طرح کے کنسیپٹ کلیئر ہوں۔ پھر بھی کوئی سوال رہ جائے تو آپ کمنٹس میں یا جن کا مجھ سے رابطہ ہے پوچھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اب یہاں پر اگلی آیت کا ذکر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، یقیناً تم جاہل لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں سب باطل ہے۔
اب یہاں پر اس آیت کا خلاصہ یہ کہ جب یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا جب فرعون کو غرق کیا گیا تھا اور قوم فرعون بھی غرق ہو گئے تھے، تو بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ جب وہاں سے دریائے نیل کی دوسری جانب سے گزر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو ایک ایسی قوم کے پاس سے وہ گزرے کہ جو عبادت کرتے تھے کس کی؟ بتوں کی، ٹھیک ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ جو بت ہے یہ گائے کی شکل کے تھے، ٹھیک ہے. اور یہیں سے ان کے دل میں بت کو پوجنے کا شوق پیدا ہوا تھا اور گائے کے بت کو پوجنے کا، اور یہی سبب بنا تھا ان کے بچڑے کی پوجا کرنے کا، جس کا ذکر آگے رکوعات میں آئے گا اور ہم قصص الانبیاء میں پڑھ کے بھی آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہیں سے انہوں نے دیکھا نا جب یہ قوم جو ہے وہ عبادت کرتی ہے بتوں کی، تو حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہمارے لیے بھی نا ایسا کوئی معبود بنا دو، ہم بھی اس کی عبادت کریں گے اور تعظیم کریں گے. تو حضرت موسیٰ نے اس مطالبے کو رد کیا اور کہا بے شک تم جاہل لوگ ہو، اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں سمجھے کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. تم کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم اس بت کی عبادت کریں گے؟ وہ دیکھا ہے فرعون کا اور قوم فرعون کا کیا حال ہوا، جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے، فرعون کو خدا کہتے تھے، فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، کیا حال ہوا ان کا. تو تم لوگ جاہل ہو، عقل نہیں ہے تمہارے اندر، ٹھیک ہے. یعنی اس طرح حضرت موسیٰ نے سختی سے ان کے اس مطالبے کو رد کر دیا. یاد رہے کہ یہ مطالبہ تمام کی تمام قوم کے لوگوں نے نہیں کیا، کچھ تو اس میں راسخ الایمان بھی تھے نا، جو کہ اپنے ایمان پر پکے تھے، جس طرح حضرت ہارون تھے اور دیگر بزرگ اولیاء بھی تھے، حضرت یوشع بھی تھے، حضرت کالب بھی تھے. تو اور جتنے بھی اولیاء تھے انہوں نے نہیں کیا تھا یہ مطالبہ. وہ لوگ جن کے دل میں جو راسخ الایمان نہیں ہوئے تھے، ایمان دل میں پختہ طور پر نہیں بیٹھا تھا، ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. موسیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. اور یاد رہے یہ فضیلت ٹیمپریری تھی، اس دور کی تھی. اس دور میں یہ بات کہی گئی جب وہ اس دور کی افضل ترین امت تھی، ٹھیک ہے، افضل ترین قوم تھی. آج کے دور میں امت محمدی ہی افضل ہے، ٹھیک ہے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، جو ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، جس میں امت محمدی کی افضلیت ظاہر ہوتی ہے. اور یہ افضلیت کس معیار پر ہے؟ یہی بنیاد پر ہے نا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور خود بھی برائی سے رکنا اور بھلائی کرنا. تو اب یہ والی کوالٹیز ہم میں نہیں ہیں، تو ذرا تلاش کریں اپنی فضیلت. ہم ناموں میں ہی بس پڑھ رہے ہیں، حقیقی فضیلت تو ہم نے بھی اپنی کھو دی ہوئی، اور اس فضیلت کو دوبارہ سے اجاگر کرنا ہے، اپنی اہمیت کو پہچاننا ہے دوبارہ سے، ٹھیک ہے. پھر اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی، جو تمہیں بہت بری سزا دیتے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. تو اس کا ذکر بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 میں اس کی تفسیر بہت ڈیٹیل میں نے بیان کی تھی، وہاں سے سن لیجئے گا، قصص الانبیاء میں سن لیجئے گا. ایک دفعہ تو حضرت موسیٰ کی پیدائش پہ فرعون نے یہ حرکت کی تھی، اور دوسری دفعہ جب بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ نے اعلان نبوت کیا تھا اور جادوگر بھی ایمان لے آئے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا تھا. اور اس واقعے کے بعد فرعون نے دوبارہ یہ تجویز دی تھی کہ میں نسل کشی کر دوں گا، بنی اسرائیل کی بیٹوں کو قتل کر دوں گا. تو یہ اس نے دوبارہ کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے پھر وہ عذابات آئے ان پر، جن کا ذکر ہم نے اس رکوع میں پڑھا. پھر وہ غرق کر دی گئی ان عذابات کے بعد. تو یہ تمام کا تمام ہم نے آج کے رکوع میں پڑھا. آگے ان کو تورات کیسے ملی تھی اس کا ذکر قصص الانبیاء میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس رکوع میں انشاءاللہ دوبارہ سے اس کو پڑھیں گے. تب تک کے لیے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.